اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پہ کافی زیادہ گرما گرمی برقرار ہے۔ ویسے تو ملک میں موسم ٹھنڈا چل رہا ہے، لیکن جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے۔ وہاں پہ ٹیمپریچر دن بدن بڑھ رہا ہے۔ کل اسپیسیفکلی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور مسلسل وہ کوشش کرے کہ کس طریقے سے ہم نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور اسپیسیفکلی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پی جی ایم کے اجلاس کے ایجنڈے میں بھی شامل کریں گے۔ کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے، اور یہی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہ اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے 74 سال میں پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائق، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی، قانونی اور سیاسی جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ اچھا، تو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے اپنا موقف یہ اپنایا کہ عوام کنگال ہو رہے ہیں اور ہر حال میں 27 فروری کو اسلام آباد پہنچیں گے اور حساب لیں گے، اور ساتھ ہی عمران خان کو صدی کا بحران قرار دے دیا۔ تبدیلی نہیں، تباہی ہے۔ آپ ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو۔ ہر طبقہ پریشان ہے۔ پختونخوا کے عوام نے آپ کو بس تھوڑا سا ٹریلر دکھایا ہے۔ پاکستان کے عوام جو سلوک اس حکومت اور اس حکومت کے نمائندے کے ساتھ کریں گے، جلد ہی آپ کو اس کا لگ پتا جائے گا۔ ہمارا انٹرنیٹ پہ، ہمارا فون کالز پہ جو عمران ٹیکس لگنے والا ہے جناب اسپیکر، یہ نوجوان کو اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا۔ ڈونیشنز جو لوگ بیچتے ہیں ان پہ بھی آپ ٹیکس لگائیں گے۔ یہ تو شوکت خانم پہ بھی ٹیکس ہے۔ ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے، یہ تو ملک دشمنی ہے۔ سلائی مشینز پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اس پہ میں بولوں گا نہیں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہر صدی میں بحران آتا ہے، ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے۔ اور منی بجٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اسپیسیفکلی ایم کیو ایم، انہوں نے بھی 11 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ جو تجاویز ہیں جو ان پہ جب غور کریں گے، ان پہ آپ عمل درآمد کریں گے تو ہم تب پھر آپ کے منی بجٹ کی حمایت کریں گے۔ اسی وجہ سے آج وزیر اعظم عمران خان نے آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور اس میں جو اتحادی جماعت کے جو کارکن ہیں، جو ان کے ایم این ایز، ایم پیز، منسٹرز ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر وہاں کوشش کی جائے گی کہ اتحادی جماعتوں کو منی بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ بالکل جی، تو اسی صورتحال پر ہم ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر صاحب، جو سچویشن ابھی بنتی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے چند دنوں میں گرما گرمی دکھائی دے گی؟ اور بالخصوص یہ جو پیپلز پارٹی نے فروری میں یہ جو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے ابھی سچویشن دیکھتے ہوئے کہ وہ سٹینڈ کریں گے اس پہ، یا پھر آگے جا کر اپوزیشن آپس میں بات کر کے کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے گی، یا یہ آگے لے جائیں گے یا وہ پیچھے آ جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ شروع میں آپ بات کر رہے تھے اومیکرون کی، میرا خیال ہے یہ سیاست میں بھی اومیکرون آ گیا ہے، اور یہ جو سچویشن ہے جو اس وقت 27 فروری والی بات اپنی جگہ ہے، ابھی اس میں کافی ٹائم ہے، لیکن میرا خیال ہے اس وقت تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر فی الحال تو اس وبا سے نجات کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تھوڑی سی پاسنگ ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اومیکرون بالکل اسی طرح پھیلا ہے جس طرح کرونا پھیلا تھا، اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ یہاں بالکل شروع میں جب اومیکرون کا ایک کیس آیا تھا، اس کے بعد جو لوگ قرنطینہ کیے گئے تھے ان میں سے کوئی 40 لوگ جو ہے وہ اس جگہ سے غائب ہو گئے، جی فرار ہو گئے تھے، بالکل۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ پھیلنا ہی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہی اس وقت بھی ہوا تھا جب کرونا پھیلا تھا۔ جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے، دیکھیے ابھی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت 2018 میں آئی تھی اس وقت وہ انٹیسٹڈ تھے، لوگوں نے آپشن، تھرڈ آپشن کے طور پہ ان کو ووٹ دیا تھا، اور بہت سے لوگوں کو بہت سی توقعات تھیں، بہت سے لوگوں کو بہت سی امیدیں تھیں،
اسی لیے ایک نیا ووٹر نکل کر سامنے آیا جس نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا پاکستانی الیکشنز میں. انہوں نے ایک ہوپ کے طور پہ، ایک امید کے طور پہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا. لیکن آج 3.5 سال بعد ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو مایوس ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور طرف سوئچ اوور ہو گئے ہیں، لیکن وہ مایوس ضرور ہیں. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ میرے پاس تمام ٹیمیں تیار ہیں، ہر چیز ٹیم تیار ہے، معاشی ٹیم بھی تیار ہے، والی ٹیم بھی تیار ہے، سارے پلانز ہیں، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے. کوئی ایک چیز بھی سامنے نہیں آئی. پچھلے 3.5 سال میں کوئی 4 فائنانس منسٹر تبدیل ہو گئے ہیں. پنجاب کا حال دیکھیں تو پنجاب میں کوئی ان گنت آئی جیز اور چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے ہیں ہر دوسرے روز. تو جب ایسی سچویشن ڈیولپ ہو تو پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور اس میں پھر مہنگائی کا سونامی آ جائے اگر، اور ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جائے، اس کی آپ کوئی بھی توجہ دیں کہ جی بین الاقوامی صورتحال ایسی ہے، وہ جو ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی کی سطح پہ اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. اس کے لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ اقدام کیا کر رہے ہیں، صحیح، آپ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. اس کی روزمرہ کی جو ضروریات ہیں وہ اس کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. مظہر صاحب یہ صرف عام آدمی کے لیے نہیں، اب میرے خیال سے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اب کہیں نہ کہیں کٹہرے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. اب ان کو بھی ہے کہ 1.5 سال بعد ہم نے بھی جب الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو ہم لوگوں کو جا کے کیا جواب دیں گے، ہم کس کارکردگی پہ اپنی کارکردگی بیچیں گے. تو میرے خیال سے اب تو یہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ان کو بھی ذرا خطرہ لاحق ہو گیا بھائی کہ ہمارے پاس تو بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اگلے الیکشنز کے لیے. ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے. اب جیسے ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل کیو نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ماضی کی طرح تحفظات کے ساتھ سپورٹ کر دیں منی بجٹ کو، تو الگ بات ہے. لیکن منی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا مطلب، اگر آپ سوچیں کہ ملک کا وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی تھوڑی سی مہنگائی بڑھے گی، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنی زیادہ مہنگائی بڑھے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اگر فائنانس منسٹر خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بڑھے گی مہنگائی، تھوڑی سی وہ کہیں گے کیونکہ وہ ان کو کہنا چاہیے، حکومت کے وزیر ہیں، ان پہ ہی سب سے زیادہ تنقید آ رہی ہے. تو پھر آپ تصور کر لیں کہ کیا اتحادی اور ایون اتحادی کیا خود حکومت کے ایم این ایز بھی کیا اس بیانیے کے ساتھ، اب اس بیانیے کے ساتھ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم نے کل ان کا بیان سنا، انہوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے سب خوشحالی ہو جائے گی، سب خوشحالی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ایشیا میں پاکستان کا شمار ترقیاتی پسند ممالک میں سے ایک ہوگا اور پاکستان میں بھی وڈ بی آن دا ٹاپ. اور انہوں نے کہا مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں، یہ انہوں نے 2021 کا شاید جنوری وغیرہ میں کہا تھا یا فروری میں کہ جی وہ تو مشکل سال گزر گیا ہے، اب یہ سال ترقی کا سال ہوگا. وہ 2021 بھی گزر گیا. اب یہ وہی بات 2022 میں کر رہے ہیں کہ جی 2022 جو ہے وہ ترقی کا سال ہوگا، اور پھر یہی بات غالباً وہ 2023 میں بھی کریں گے. اچھا، کیونکہ وہ اسی بیانیے کے ساتھ الیکشن کو. لیکن مظہر صاحب چلیں یہ تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ویسے جو آپ نے جو ہسٹری دیکھی ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ ویسے حکومت کے ساتھ اتحاد بنا لیتی ہیں لیکن بعد میں انہیں ایک وقت پہ آ کے اپنے رستے الگ کرنے ہوتے ہیں، تو ان جماعتوں کی اسسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انتخابات سے کتنا عرصہ پہلے وہ اپنے رستے جدا کرتی ہیں کسی حقیقی عوامی موقف کی تائید لے کے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو اشارے ہوتے ہیں نا کہ حکومت جا رہی ہے یا رہ رہی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں معاشی طور پہ ہم اس لیے مستحکم نہیں ہوئے کہ ہمارے یہاں سیاسی طور پہ ہم غیر مستحکم رہے، اور ایک غیر یقینی صورتحال میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. جب اسے یہ یقین نہیں ہو، کل میں ایک بینک میں گیا تھا تو میں نے کہا کہ روشن خیال پاکستان میں کتنے پیسے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے جتنے آ رہے تھے اس کے لحاظ سے اب کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ مظہر صاحب اگر ہم چلیں ایک طرف حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں، ہم دوسری جانب ذرا اپوزیشن کی جانب بھی تو نظر دوڑا لیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک نے 27 فروری کی ڈیٹ دی ہے، ایک نے 23 مارچ کی ڈیٹ دی ہے. اب تو ایسا تاثر آنے لگ گیا کہ بھئی یہ شاید یہ ٹائم بائی کر رہی ہیں. تو کیا آپ کو بھی یہی تاثر آتا ہے؟ دیکھیے ان کو خود عمران خان صاحب، ملک کا وزیر اعظم، اگر یہ کہے گا بغیر کچھ بتائے ہوئے کہ جی 3 مہینے اہم ہیں، اب 3 ماہ اہم ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ معاشی طور پہ اہم ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی. انہوں نے کچھ اور نہیں کیا، انہوں نے کہا 3 ماہ اہم ہیں. اب اس سے اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے 3 ماہ کے اندر.
تو خود آپ خود غیر یقینی صورتحال پھیلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یقینی وہ کریں. اگر اتنی سیریس سچویشن ہے، اگر اتنی سچویشن خراب ہو رہی ہے تو آپ انگیج کریں اپوزیشن کو، چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیسیفکلی ٹائم کے والے سے تو وی آل کین ناؤ کنیکٹ دا ڈاٹس کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، اور ایک اور فیکٹر بھی اس میں یہ ہے کہ جب عوام یہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ سیاسی جماعتیں بھی ایک کی ایشو ہونے کے باوجود، یعنی کہ مہنگائی کا ایشو سب سے بڑھ کر ہے، اور اس وقت اپنا ٹائم بائی کر رہی ہیں، تو ان کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹورڈز اپوزیشن. تو چلیں جی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر شہر قائد کے امن و امان کو کس کی نظر لگ گئی.